نسبت قرآن نے عظمت دے دی مہینوں میں سے بھی ماہ رمضان کو، کیونکہ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ نسبت قرآن رمضان کے مہینے کو بھی عظیم کرے، نسبت قرآن راتوں میں سے لیلۃ القدر کو بھی عظیم کرے، نسبت قرآن فرشتوں میں سے جبریل امین کو بھی عظیم کرے، اور یہی نسبت قرآن شہروں میں سے مکہ اور مدینہ کو بھی عظیم کرے، کیونکہ یہ وہ شہر ہیں جن شہروں میں اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ یہ وہ شہر ہے، اللہ قرآن مجید میں قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ قرآن میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ اس شہر مکہ کی قسم قرآن میں اٹھا کر اس کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے قرآن کو، وجہ کیا ہے اس مکہ شہر کو عظمت ملنے کی؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یا تو قرآن ہے یا قرآن مجید کا صاحب پیغمبر محمد جوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نسبت قرآن عظیم کرتی ہے ہر چیز۔ نسبت قرآن عربی زبان سے ہو گئی تو عربی زبان ساری زبانوں میں سے اعلیٰ اور عظیم زبان قرار پائی، کیونکہ عربی زبان یہ وہی زبان ہے جس زبان کے اندر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتی ہے اس قرآن کو میں نے کسی اور زبان میں نہیں اتارا، اس قرآن کو تو میں نے اس عربی زبان میں اتارا جو فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے ہے اور اعلیٰ ہے۔ فصاحت و بلاغت میں عربی کا مقابلہ کوئی نہیں۔ یہ عظمت ہے نسبت قرآن کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نسبت قرآن نے اس نبی کو بھی سارے نبیوں کا سردار بنا چھوڑا جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے، جس نبی پر یہ قرآن اترا۔ سارے انبیاء مل کر بھی میرے نبی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس نبی پہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب اتاری، اور اتارنے والا تو پھر سب سے عظیم ہے۔ تو یعنی جس چیز کی بھی نسبت ہے نا وہ عظیم۔ تو پھر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر نسبت قرآن رات کو افضل کرے راتوں میں، اگر نسبت قرآن مہینوں کو عظیم کرے، مہینے کو عظیم کرے مہینوں میں، فرشتے کو عظیم کرے فرشتوں میں، شہروں کو عظیم کرے باقی شہروں میں، اگر نسبت قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کرے باقی نبیوں میں، تو یہ بات کوئی بعید نہیں کہ اگر ہم میں سے جو کوئی بھی اپنی نسبت قرآن سے پیدا کر لے گا، رب کعبہ کی قسم اللہ اس انسان کو بھی عظیم کر دے گا باقی سارے انسانوں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوامہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ حضرت عمر سے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے
بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کوئی گرتا ہے تو بھی سبب یہی بنتا ہے، یعنی جو اس سے وفا کرتا ہے، جو اس سے نسبت قائم کرتا ہے، وہ اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ نسبت نہیں ملتی اور وہ اس نسبت قرآن کو اپنے لیے مان نہیں سمجھتا اور اس کا خیال اور اس کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔